بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناولز کی بستی۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 16، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ناول پڑھنے والے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہاں حوریہ، کہتے ہیں غیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں وہ آج کل، اتنی ناسمجھ ہو جائے گی قدسیہ۔ اس کے بابا نے اس کی زبان درازی پر اسے تھپڑ بھی مارے، پیار سے سمجھایا بھی حوریہ، مناتے بھی رہے، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ ایک بار عفان سے مل لیا جائے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس کے بابا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے، لیکن مجھے اپنی بچی پر بہت ترس آتا ہے۔ تم ایک بار اس لڑکے سے ملوا دو۔ میں جو اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی وہیں بیٹھ گئی، وہیں بت بن گئی۔ اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ ابھی اس لڑکے کو معلوم نہیں ہے کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہو تو وہ کچھ کر گزرے۔ اس کی فیملی زمیندار ہے اور وہ ذات کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ کالج میں تو یہ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں کہ اس نے ایک تو خفیہ نکاح کر رکھے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ یہاں لاہور میں وہ اپنی کسی خفیہ بیوی کے پاس ہی رہتا ہے۔ شاید وہ قدسیہ کو بھی ایسی ہی بیوی بنا لے۔ ابھی وہ اس کو جاننا نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ کو جان کر وہ براہ راست کوئی نقصان پہنچائے۔ اس سے کچھ بعید نہیں ہے، بہت امیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگیں۔ کیا ہو گیا ہے قدسیہ کو؟ اتنی بے وقوفی! ابھی ہیرا نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر قدسیہ نے یہ سب کیا تو باقی بہن بھائی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں قدسیہ کے لیے۔ تم کالج میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ کیا آپ اس لڑکے سے ملیں گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ مل لیتی اگر وہ اس لائق ہوتا تو۔ تم ملی؟ عفان نے مجھے رات ہی فون کیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی واپسی کی کتنی بے چینی ہے۔ ہاں، اس کی دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کالج نہیں آ رہی۔ موبائل اس کا پانی میں گر گیا تھا، خراب ہے۔ 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں فارغ ہو کر فون کر لے۔ اس نے کہا کہ وہ 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ اچھا، شاید وہ مجھے رات تک فون کر لے۔ مجھے بائے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کوئی اور بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے اندر کی بے قراری اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ میں بلا شبہ بجلی کے ان تاروں پر کھڑی تھی جن سے مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت شاک لگ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں درمیان کے راستے میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی کڑی سے کڑی ملانے والا کام کر لیتا تو عفان اور قدسیہ مجھ سے بے تحاشا نفرت کرنے لگتے۔ 2 دن بعد میں اپنی کار پارک کر رہی تھی کہ مجھے قدسیہ رکشے سے اترتی دکھائی دی۔ قدسیہ! میں نے اسے آواز دی۔ حوریہ! وہ تقریباً بھاگتی ہوئی مجھ سے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح آ کر لپٹ گئی۔ اس نے دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے میرے گالوں پر پیار کیا۔ ہم دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ عفان اپنی کلاس لے رہا تھا، ورنہ وہ بھی وہیں ہوتا۔ تم عفان کو کال کرو اور اسے کہو کلاس چھوڑ کر آ جائے، میسج کر دو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسے کہو قدسیہ آئی ہے، جلد آ جائے۔ اوکے، میں کرتی ہوں۔ میں نے فون نکال کر کال کرنی شروع کر دی۔ قدسیہ کالج آئی ہے؟ ہاں، میرے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کی تفصیل میں نے میسج میں لکھ کر شیراز کو سینڈ کر دی۔ کال بھی میں نے اسے ہی کی تھی۔ عفان آ رہا ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ قدسیہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حوریہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنن فانن میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ عفان کا نام سننا بھی نہیں چاہتے۔ کہاں پاپا میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے؟ کہاں اب انہیں شیراز سے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا؟
ماما پاپا کو کوئی بھی میری بات ہی نہیں سن رہے، الٹا پاپا نے مجھے مارا۔ عفان کا تو نام بھی سننا نہیں چاہتے، ایک بار بھی ملنا نہیں چاہتے۔ میری شادی کر رہے ہیں شیراز کے ساتھ۔ قدسیہ رونے لگی۔ میرا کالج ختم ہی سمجھو، موبائل چھین لیا ہے، گھر میں مجھ پر ایسے نظر رکھی جاتی ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں یا میں کوئی بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہوں۔ میری نگرانی کرتے ہیں سب۔ پاپا آج آفس گئے تو میں چھپ کر آ گئی۔ میں عفان کو لینے آئی ہوں، وہ ایک بار پاپا سے مل لے گا تو ان کی سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں عفان کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، زہر کھلا دوں گی خود کو۔ مگر قدسیہ، اس آواز نے قدسیہ کا سارا خون نچوڑ ڈالا۔ وہ جیسے یکدم سے خوفزدہ ہو گئی۔ دلیری سے زہر کھانے کی باتیں کرنے والی اس آواز پر سہم کر بت سی بن گئی۔ چچی جان بہت پریشان تھیں۔ تم بتا کر نہیں آئی؟ شیراز اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ چلو گھر چلیں، میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے، قدسیہ تڑک کر بولی۔ قدسیہ، یہاں تماشا نہ بناؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں، چچی جان اور چچا جان آنے ہی والے ہوں گے، چلو میرے ساتھ، یہ تمہارا کالج ہے اور چچا جان کے غصے کو تم جانتی ہو۔ قدسیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے چارگی سے میری طرف اور پھر آس پاس دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ جائے، اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی ایک اور اشارہ دیا کہ میں عفان کو فوراً اس کے پیچھے اس کے گھر بھیجوں۔ تم بھی عفان کے ساتھ آنا پلیز۔ اس نے شیراز سے نظر بچا کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میری تسلی کافی تھی اس کے لیے، اور وہ شکست خوردگی سے قدم اٹھاتی اپنے لیے ہوئے کاروان کی امین لگ رہی تھی۔ کاروان جو دلوں کا ہوتا ہے۔ مجھے پہلی بار اس پر ترس آیا، بہت آیا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ساتھ ہی مجھے خود پر بھی ترس آیا، قدسیہ سے زیادہ آیا۔ میں عفان سے محبت کے معاملے میں قدسیہ سے کہیں آگے تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو میں یہ سب نہ کرتی۔ ایک دو بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید پیچھے کہیں عفان آن کھڑا ہو، لیکن پیچھے صرف میں تھی۔ اس کا انجام۔ کالج کے گیٹ کے پاس اس کے پاپا عجلت میں اندر آتے دکھائی دیے۔ قدسیہ پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قدسیہ کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے قدسیہ کو کالج دیکھا۔ عفان اپنی کلاسز لیتا رہا، اسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ قدسیہ کالج آئی تھی۔ ٹھیک ایک دن بعد مجھے قدسیہ کی ماما کا فون آیا، وہ مجھے گھر بلا رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر میں قدسیہ کے گھر چلی گئی۔ آنٹی بہت غمزدہ نظر آ رہی تھیں، ان کو دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس سانحے سے گزری ہیں۔